فتح ون اور فتح کا دن، سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فتح ون جو ہے وہ بہرحال وہ کیا ہے. جس طرح سے 6 اور 7 میں ہم نے اپنی فضائی برتری وہ دکھائی بھارت کو، اور اس کے بعد فتح ون کے، تو فتح ون سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں. سمرے سالک صاحب، کہ لانچ کی کیا کہانی ہے؟ جنگ کے بعد فتح ون کی کہانی کیا ہے؟ ہر بچے نے فتح ون کا نام سنا اس دن کے فتح ون. اس سے پہلے ہم نے شاہین، غزنوی، غوری، عبدالی کی بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں تھیں. اور سب سے پہلے کہ اس کو استعمال کرنا کیوں اس وقت ضروری تھا، اور یہ فتح ون کیا چیز ہے؟ السلام علیکم مدثر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. دیکھیے، ہمارے دشمن نے دیکھا کہ پاکستان میں کچھ انٹرنل ولنریبلٹیز ہیں مئی 25 میں، اور اس کی کوشش تھی کہ ان کو ایکسینچویٹ کیا جائے، ان کو زیادہ بڑھایا جائے، جس کی وجہ سے اس نے اگریشن کا راستہ اپنایا. تو پاکستان نے بڑی گریس، کمپوزر اور سیلف ایشورنس کے ساتھ اس چیلنج کا سامنا کیا، اور اس کو بہت ایک بفٹنگ رپلائی دی. جو اگریسر ہے اس نے ظاہر ہے کہ ہمارے جو سولین ٹارگٹس تھے ان کو اسٹرائک کیا، اور جس میں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ امپیکٹ ہوئے، فیملیز امپیکٹ ہوئیں. لیکن پاکستان نے ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ بہت میجر رسپانس دیا، اور اس میں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی، اور ہم نے اوور بورڈ ہم نہیں گئے. ہم نے صرف اتنا ہی پین کاز کیا جو کہ اسینشل تھا، اور جس سے کہ ہم انڈیا کو یہ احساس دلا سکتے تھے کہ اس سے مزید آگے جاؤ گے تو آگے مزید تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. فتح ون ایک شارٹ رینج میزائل ہے جو کہ کرنے کو تو ہم کسی بھی ڈیپ ٹارگٹ کو بھی اسٹرائک کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ ایک تو ہم نے ان کی طرح سولین ٹارگٹس کو نہیں پک کیا، بلکہ ہم نے ملٹری ٹارگٹس کو پک کیا جنہوں نے کہ ہمارے خلاف ایگریشن کی تھی. ایون اگر جو ہم ایئر فورس کی بات کریں، اے وی ایم صاحب بھی اس کے اوپر تفصیلاً جواب دیں گے، کہ ہم نے انہی جہازوں کو شوٹ ڈاؤن کیا جو کہ ہماری طرف ہمارے خلاف اگریشن میں تھے. جی، اس سے زیادہ کو بھی کر سکتے تھے، لاک بھی زیادہ تھے، زیادہ کو شوٹ ڈاؤن کر سکتے تھے، لیکن ایک میجر رسپانس دیا گیا کہ جتنا ضروری تھا اتنا کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا. سو ہمارے پاس لانگ رینج میزائل بھی تھے، لیکن فتح ون یوز ہوا جو کہ شارٹ رینج تھا، اور جو امیڈیٹ اکراس دا بارڈر جو ٹارگٹس تھے، ملٹری ٹارگٹس، ان کو اسٹرائک کیا گیا. اور وہ پین اتنا افیکٹو تھا کہ چند دنوں میں انڈیا نے چیخنا شروع کر دیا سیز فائر کے لیے. صحیح. تو یہ بہت بڑا ان کے پاس برہموس کا ایک ہر وقت جو ہے وہ راگ الاپتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں برہموس تو بہت دور کی بات، فتح ون نے وہ قابو کیا. لیکن اے وی ایم صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، فضائیہ کو جب چیک کیا گیا 2 دن ہر طرح سے عثمانی صاحب اب وہ کامیاب نہیں ہو پایا، اتنی بڑی فضائیہ کے باوجود بھی. تو اس کے بعد جو فضائیہ نے کنٹرول کیا اپنا پوری طرح سے، پھر جو ان کے ڈرون ہیں ان کو پاکستان کی افواج نے وہ گرایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے فتح ون کا معاملہ دیکھا. یہ فضائیہ سے لے کر تو بری فوج کے فتح ون تک کا جو سفر تھا، یہ بھارت کے لیے اتنا کو خوفناک کیوں تھا؟ اتنا ریئیکشن ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا محرکات تھے اس مئی 2025 کی جنگ سے پہلے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی فتح اللہ نے ہمیں نصیب کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہمارا ساتھ رہا ہے، اور الحمدللہ صرف اسی کی رحمت تھی کہ جس وجہ سے ہم کو اتنی شاندار کامیابی ملی. آپ یہ سمجھنا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی کامیابیاں اچانک اس وقت جنم نہیں لیتی. اس کے پیچھے ایک سیریز آف ایونٹس ہوتا ہے، بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ خود کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ پاک فضائیہ کی ہسٹری بہت شاندار رہی ہے ہمیشہ سے، مگر یہ بھی اس دفعہ ایک بہت ہی واضح تبدیلی محسوس کی گئی کہ جو نئی ٹیکنالوجیز سامنے آئی ہیں، ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں، جو وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ بہت نیش ٹیکنالوجیز ہیں، وہ
उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से किया, और उनको करने के लिए न सिर्फ उनकी एक्विजिशन जरूरी थी बल्कि उन पे बहुत क्विक टाइम के अंदर महारत भी जरूरी थी। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में, जबकि पाकिस्तान माशी चैलेंजेस से गुजर रहा था, हम सब जानते हैं कि इस 22-23 में सूरत हाल माशी तौर पे बहुत कमजोर थी, उस वक्त अगर पाकिस्तान ने ये एक्विजिशंस की हैं जो कि हुई, और वो सारी एक्विजिशन हैं जो कि इस मार्के में आपकी फतह का बाइस बनी, चाहे वो JF-17 हो, J-10Cs हो, PL-15 हो, आपके CM-400 मिसाइल्स हो, आपके हाईमैट्स हो, आपके UAVs हो, आपकी तमाम जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं, डेटा लिंक्स हो, ये तमाम चीजें इन 3-4 सालों में उस दौर में एक्वायर की गई हैं जब माशी चैलेंजेस थे। तो सलाम है फजाइये की लीडरशिप को, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप्स को, कि जिन्होंने जरूरत को महसूस किया और फजाइया को उस मकाम पे ला खड़ा किया कि जिसका उन्होंने मुजाहरा किया। ये बहुत जरूरी है बात, क्योंकि ये गैर मामूली कामयाबी इस तरह से नहीं आती। देखिए, एक कामयाबी, उसको कह देना कि एक कामयाबी है, बहुत एक आम सादा सी बात है, मगर ये अगर आप इसको गौर से देखें कि एक 3 से 4 गुना बड़ी फौज जिसके पास टेक्नोलॉजी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी भी सारी मौजूद है, उसके बावजूद उसको ये शिकस्त फाश देना और 3-4 दिन के अंदर, बल्कि मैं कहता हूं 1 घंटे के अंदर अंदर उसको घुटने पे ले आना, ये कोई एक आम बात नहीं थी। तो ये तमाम मुहर्रकात बने, हमारी तैयारियां बनी। मैंने इस मार्के से पहले भी मुझे मौका मिला एयरफोर्स में जाके देखने का, और मुझे बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइजेस मिली। मैंने कि हमेशा पहले से बेहतर होती है एयरफोर्स का, हर आने वाला दिन जो होता है गुजरे वाले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता है, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन करता है। मगर इन 3-4 सालों में ड्रास्टिक चैलेंजेस हमारी लीडरशिप ने लाए, और यही वजह थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये कामयाबी नसीब हुई। तो बिल्कुल, ये तो कहा जाता है कि 2021 के बाद जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का पूरा रंग जो है वो बड़ा मुख्तलिफ रहा। लेकिन वाइस एडमिरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मीडिया में तो हमने ये देखा कि लाहौर की बंदरगाह को फतह कर लिया भारतीय मीडिया ने, कि जनाब लाहौर बंदरगाह, मैं लाहौर में मौजूद था उस दिन जिस दिन की जंग हुआ, मैं बंदरगाह ढूंढता रहा, लेकिन जो असल बंदरगाह थी कराची की, जिस पे नेवी पे अटैक हो सकता था, विक्रांत जैसा एक जायंट होने के बावजूद भारत ने नेवी की तरफ रुख नहीं किया, फजा को टेस्ट किया, हजीमत उठाई, बड़ी फौज ने शिकस्त फाश दी। ये नेवी से क्यों इतना खौफजदा रहे कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाए? जी मुदस्सिर साहब, शुक्रिया, और शुरकाए प्रोग्राम को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दफा जो इंडिया हमारी तरफ आया तो उसको जो नेवी की जो वॉरफेयर है थोड़ा सा उसका मुख्तलिफ एक जाविया है। वो इसलिए कि नेवी जैसे ऑलरेडी अपने सी के ऊपर कामों के लिए अवेलेबल होती है,